صدر پی سی سی و ملکاجگیری کے رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے اپل چوراہے پر غیر مجاز تعمیر پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپل چوراہے پر غیر مجاز طور پر تعمیر ملٹی پلیکس پر سوال اٹھاتے ہوئے وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ کو ٹویٹ کیا۔ انہوں نے تیلگو زبان میں کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ غیر مجاز تعمیر کے خلاف کی گئی شکایت پر عہدیداروں کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے سوال کرتے ہوئے تارک راما راؤ سے پوچھا کہ آپ کے محکمے کی دھاندلیوں پر کیا کارروائی ہوگی یا پھر آپ بھی اس میں حصے دار ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کے ساتھ زیر تعمیر عمارت کی ویڈیو بھی پوسٹ کی۔ انہوں نے دفتر وزیر اعلیٰ اور کمشنر جی ایچ ایم سی کو ٹیگ بھی کیا۔ ڈبل بیڈ روم اسکیم کے تحت وعدے کے مطابق مکانات فراہم کرنے میں ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے سدی پیٹ ضلع کے گجویل منڈل کے کلگور دیہات کے افراد نے وزیر فائنانس ہریش راؤ کا پتلا نظر آتش کیا۔ سدی پیٹ حلقے کی اسمبلی میں ہریش راؤ نمائندگی کرتے ہیں۔ گاؤں والوں نے ڈبل بیڈ روم مکانات کی فراہمی کے مطالبے پر احتجاج کیا۔ کلگور کے ذمہ داری ہریش راؤ نے قبول کی ہے۔ مقامی افراد کے ساتھ ساتھ اس احتجاج میں بی جے پی کے مقامی قائدین اور کارکنوں نے بھی حصہ لیا۔ ان احتجاجیوں نے کہا کہ ان کو ڈبل بیڈ روم مکانات کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی گئی تھی، تاہم ہنوز ان کو ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم نہیں کیے گئے۔ ان احتجاجیوں نے ہریش راؤ کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ پولیس نے احتجاجیوں کو حراست میں لے لیا۔ اس اچانک احتجاج کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام پیر 11 ربیع الاول کو بعد نماز عشاء دارالسلام میں بصد عقیدت و احترام منائے جانے والے جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نگران جلسہ ہوں گے۔ برصغیر کے اس عظیم الشان جلسے سے بیرونی مہمان مقررین حضرت مولانا مفتی محمد عارف اقبال مصباحی مدھوبنی سرائے بہار اور حضرت مولانا مفتی کتاب الدین رضوی الہ آباد اتر پردیش خطاب کریں گے۔ مقامی مقررین میں فرقہ بواہر سے تعلق رکھنے والے مولانا مفضل بھائی وزیری کے علاوہ مولانا انوار احمد نائب شیخ التفسیر جامع نظامیہ، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی، مولانا سید نثار حسین حیدر آقا، مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری، مولانا حافظ قاری احسن بن محمد الحمومی، مولانا ڈاکٹر سید حمید الدین شرفی، مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامع نظامیہ، حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی شامل ہیں۔ جناب جعفر حسین میرا صدر استقبال یا خیر مقدمی تقریر کریں گے۔ حافظ قاری عبدالعلی صدیقی قرأت کلام پاک سنائیں گے۔ جناب محمد شفیق قادری، جناب محمد مسلم الدین انصاری، جناب راشد عبدالرزاق میمن، جناب محمد رفیع، جناب میر وجاہت علی اعظم نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ جلسے کا اختتام سلام بحضور خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوگا۔ اس جلسے سے خطاب کے لیے مہمان مقرر مولانا مفتی محمد عارف اقبال حیدرآباد پہنچ چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پر جناب سید احمد پاشا قادری معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن اسمبلی نے ان کا خیر مقدم کیا، شال پوشی اور گل پوشی بھی کی۔ اس موقع پر گیسٹ ہاؤس میں مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار جناب محمد محمود حسین انجینئر، عزیز خان پٹھان، وجیہ الزماں صدیقی، فرحان سجاد، عبد الرحیم، عتیق احمد، سید سلیم بھی موجود تھے۔ مجلس استقبالیہ نے عامة المسلمین سے کثیر تعداد میں شرکت کی خواہش کی ہے۔ دسہرہ تہوار اپنے آبائی مقامات پر منانے کے بعد تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد واپس ہونے کے سبب متحدہ نلگنڈا ضلع میں تمام شاہراہوں پر بڑے پیمانے پر گاڑیاں دیکھی گئیں، جس کے نتیجے میں ٹریفک جام ہو گئی۔ ہر سال دسہرہ تہوار اپنے آبائی مقامات پر منانے کے لیے حیدرآباد میں رہنے والوں کی بڑی تعداد پڑوسی ریاست آندھرا پردیش جاتی ہے۔ ان کی حیدرآباد واپسی کے نتیجے میں پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے اضلاع کرشنا گنٹور کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کے ضلع کھمم سے چوٹوپل منڈل پتنگی ٹول پلازا کے قریب ٹریفک جام دیکھی گئی۔ اسی طرح ورنگل کی شاہراہ پر بی بی نگر منڈل کے کنڈا موڈگو کے قریب بھی گاڑیاں جمع ہو گئیں۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر
3 روزہ مفت گینیکولوجسٹ میڈیکل چیک اپ کیمپ شاہ ہاسپٹل ملے پلی میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ کیمپ اتوار، پیر اور منگل تک جاری رہے گا۔ ڈاکٹر بلقیس احمد گینیکولوجسٹ معائنہ کر رہی ہیں۔ معاشرے میں بڑھتے جرائم کے واقعات کی روک تھام کے لیے کل جماعتی احتجاجی جلسہ عام بارکس ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ اس جلسے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بارکس کے ان کمیٹیوں کے ذمہ داروں نے کہا کہ تمام کمیٹیوں کو ایک ہی جمع کیا گیا ہے۔ اس جلسے کے ذریعے یہ پیام دیا گیا کہ معمولی مسائل بھی ہوں تو آپسی صلح کے ذریعے حل کیا جائے۔ اپنے مسائل کو مقامی افراد مقامی بستی ویلفیئر کمیٹی سے رجوع کریں۔ علماء کی نگرانی میں مسائل حل کیے جائیں گے اور آپسی اتحاد کو یقینی بنایا جائے گا۔ جنگاؤں ضلع میں خانگی ٹریولز کی بس میں اچانک آگ لگ گئی۔ کل شب قومی شاہراہ پر خانگی ٹریولز کی چلتی بس میں اچانک آگ لگ گئی، جس پر بس میں سوار تمام مسافرین نے چیخ و پکار شروع کر دی، تاہم ڈرائیور نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس کو سڑک کے کنارے روک کر تمام مسافرین کو محفوظ طور پر نیچے اتارنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس واقعے کے وقت بس میں کئی مسافرین سوار تھے۔ آگ لگنے کے ساتھ ہی تمام مسافرین نیچے اتر گئے۔ یہ بس چھتیس گڑھ کے جگدل پور سے حیدرآباد کو آ رہی تھی۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ ہے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ شہر حیدرآباد میں ٹماٹر اور پیاز کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے سبزیوں کی قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی پریشان ہے۔ تازہ طور پر پیاز کی قیمتوں میں اچھال دیکھا جا رہا ہے۔ 100 روپے میں 5 تا 6 کلو کے حساب سے فروخت کی جانے والی پیاز اب فی کلو 40 تا 50 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ قیمتوں میں غیر معمولی اضافے سے عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ تلنگانہ کے اضلاع سے حیدرآباد کو ٹماٹر کی فراہمی میں بھی شدید کمی آئی ہے۔ حالیہ بارش کی وجہ سے فصلوں کو نقصان ہوا ہے اور طلب کی تکمیل نہیں ہو پا رہی ہے۔ موجودہ طور پر ریٹیل مارکیٹ میں 1 کلو ٹماٹر کی قیمت 60 تا 70 روپے کے لگ بھگ ہے۔ حیدرآباد کے بازاروں میں عام طور پر روزانہ 150 سے 180 لاری ٹماٹر درآمد کیا جاتا تھا، لیکن اب تاجروں کا کہنا ہے کہ فصلوں کے نقصان کی وجہ سے یومیہ 80 لاریاں ہی حیدرآباد آ رہی ہیں، جس کی سبب ٹماٹر کی قیمتوں میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ تاجروں نے بتایا کہ حالیہ بارش کی وجہ سے پیاز کی فصل کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس سے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ مہاراشٹر سے تلنگانہ کے لیے اس کی سپلائی بھی بہت کم ہو گئی ہے۔ تلنگانہ کے اضلاع میں پیاز کی فصل کو بارش کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال مزید 1 ماہ تک برقرار رہے گی۔ شہر حیدرآباد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 سال سے کرونا وبا کی وجہ سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پیمانے پر نہیں منائی جا سکی، تاہم اس مرتبہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھوم دیکھی جا رہی ہے۔ پرانا شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر بالخصوص سبز پرچم لگائے جا رہے ہیں۔ لوگ اپنی دکانات کے ساتھ ساتھ گلیوں کو بھی سجا رہے ہیں اور کئی مقامات پر محافل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی خون کے عطیہ کا کیمپ بھی اس موقع پر منعقد کیا گیا۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ دکانات پر سبز پرچم بڑے پیمانے پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے میلاد جلوس نکالنے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ نامپلی میں نمائش گراؤنڈ پر منی نمائش جاری ہے، جس پر عوام کا بہتر رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس منی نمائش میں 300 عارضی سٹالز لگائے گئے ہیں۔ یہ نمائش 31 اکتوبر تک روزانہ شام 4 بجے سے رات 10:30 بجے تک جاری رہے گی۔ کل ہند صنعتی نمائش سوسائٹی کے زیر اہتمام یہ منی نمائش منعقد کی جا رہی ہے۔
اس میں داخلہ فیس 25 روپے مقرر کی گئی ہے۔ نمائش کے منتظمین نے کہا کہ منی نمائش میں آنے والے ہر شخص کے لیے ماسک کا استعمال لازمی ہوگا۔ داخلے کے راستے پر سینیٹائزرز دستیاب کروائے گئے ہیں اور ہر ایک شخص کو ڈیجیٹل تھرمامیٹر سے جانچ کے بعد ہی اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ راجندر نگر پولیس نے میر مومن پہاڑی میں ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں اے سی پی گنگادھر نے تمام ذمہ داروں سے خواہش کی کہ میلاد جلوس کے موقع پر امن و امان کی برقراری کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر راجندر نگر سرکل، کنکیا، اتاپور آؤٹ پوسٹ کے ذمہ داران کے ساتھ ساتھ سلیمان نگر کے نمائندہ کارپوریٹر نواز الدین احمد بھی موجود تھے۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ کو جلسے میں تلخ تجربے کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ایک بے روزگار لڑکی نے جلسے میں ان کی تقریر کے دوران نعرے بازی کی۔ وہ حضور آباد کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں کل شب جلسے سے خطاب کر رہے تھے کہ اس لڑکی نے سرکاری ملازمتوں کو پر کرنے کے لیے ملازمتوں کے نوٹیفیکیشن کی اجرائی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ نرسی ملا پلی دیہات سے تعلق رکھنے والی نیروشا نامی بی فارمیسی کی طالبہ نے وزیر کی تقریر کے دوران یہ نعرے بازی کی اور تقریر میں مداخلت کی کوشش کی۔ جلسے کے بعد نیروشا کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔